بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیٹ کا آغاز ویسے تو 1970 میں ہوا تھا، لیکن 1990 تک یہ عوام کے پاس پہنچ گیا۔ اب جو تازہ ترین رپورٹس ہے وہ بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 5 بلین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ 5 بلین، جو کہ کل آبادی کا تقریباً کوئی 59% بنتا ہے، 59%۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہر روز نئے نئے پروگرام بنتے ہیں، ویب سائٹ بنتے ہیں، ایپس بنتے ہیں، جن سے لوگ مختلف طریقوں سے فائدے لیتے ہیں۔ جیسے جیسے نئی چیزیں آتی ہیں، اسی طریقے سے فراڈس کی بھی نئے نئے طریقے بنائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں سے رقومات وغیرہ لوٹے جاتے ہیں۔ مختلف ذرائع سے ان کے سیکریٹس انفارمیشن معلومات لے کر انہیں کے خلاف ان معلومات کو استعمال کر کے یہ فائدے لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر انٹرنیٹ پر فراڈ کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا، کسی سے رقم وغیرہ لینا، دوسرا کسی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، اور اسی انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات نکالتے ہیں۔ وہ کچھ طریقے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت عام ہیں، اور اسی طریقوں سے لوگوں کو لوٹے جاتے ہیں، مختلف رقومات وغیرہ ان سے لیے جاتے ہیں یا بلیک میل کر کے۔ ان میں سے اکثر ایک طریقہ یہ ہے کہ موبائل بیلنس اور فری انٹرنیٹ MB آفر۔ یہ ایک طریقہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر سوشل میڈیا پہ اس قسم کا ایک لنک آتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ 50 GB نیٹ آپ کو زوم کا مل جائے گا، جیز کا مل جائے گا، اور فلاں اور ڈم کا۔ تو اس طرح کے لنکس میں اس طرح کی کوئی لالچ لکھی ہوتی ہے، یا تو لکھا ہوتا ہے آپ کو آئی فون مل جائے گا، یا پھر لکھا ہوتا ہے ویزا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ تو اس قسم کا جو لنک ہوتے ہیں، ان کا مقصد کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک لنک بھیجا جاتا ہے جس میں اس چیز کے یا اس لالچ کی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو اتنا اتنا ملے گا، آپ 20 لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، 50 کے ساتھ، یہ اس طرح۔ اور جب آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو یہ پیج آپ کے سوشل اکاؤنٹ کی طرف چلا جاتا ہے، یا فیس بک وہ اوپن کر دیتے ہیں، یا پھر ٹویٹر، یا پھر کوئی اور اکاؤنٹ، وہ ڈائریکٹ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں فیس بک کے ذریعے لاگ ان ہو رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا جب آپ فیس بک کے اپنے ID اور پاسورڈ ڈالتے ہیں تو وہ فیس بک نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ پھر آسانی سے آپ کے فیس بک میں یا کوئی بھی آپ کا سوشل اکاؤنٹ ہو اس میں لاگ ان ہو کے ان کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے ٹیکس نوٹس، یہ عام طور پر ٹیکس ریٹرنز کے دنوں میں ہوتا ہے، اور ابھی تو دن بھی آ رہے ہیں، قریب ہے، تو آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیے گا۔ اس میں میسیج یا ای میل یا کال آتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور آپ نے اس طرح ٹیکس جمع نہیں کیا، یا آپ سے کچھ معلومات ہے یا آپ نے جمع کیے ہیں پر اس میں کچھ کمی بیشی ہے، تو ان کے حوالے سے وہ پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ اور ان میں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بینک ڈیٹیل اور آپ کے جو انکم آ رہی ہے آپ کا منتھلی، ان کے بارے میں وہ معلومات کرتے ہیں، اور پھر وہ اس معلومات کی بیس پہ آپ کو مختلف سورس سے ٹریک آؤٹ کر کے آپ سے رقم وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تیسری جو فراڈ ہے وہ ہے قراندازی یا انعام کا۔ اس میں آپ کو ای میل، فون یا میسیج کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ فلاں قراندازی میں اتنا اتنا رقم نکل آیا ہے۔ زیادہ تر بے نظیر انکم سپورٹ یا اس ٹائپ کے جو پروگرامات ہیں ان کے میسیج آتے ہیں، یا پھر آپ کی ای میل میں آپ کو کوئی باہر کا بندہ
فارن کنٹری کا بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنی کروڑوں کی اماؤنٹ ہے اور آپ کو میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن آپ مجھے انفارمیشن دے دیں، آپ ان کو انفارمیشن دیتے ہو۔ ان کا مقصد صرف آپ سے رقم کی وصولی ہوتی ہے، باقی بینک وغیرہ سے وہ نہیں نکال سکتے آپ کی اس طرح کی اماؤنٹ۔ تو جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں پیسے بیچتا ہوں، لیکن اس کا یہ شرط ہے کہ اس پہ ٹیکس آتا ہے، آپ اتنے اماؤنٹ جمع کریں، رسید مجھے بھیج دیں، پھر میں آپ کو وہ ساری رقم جو ہے نا ٹرانسفر کروں گا۔ تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے قرض اندازی یا انعام کا لالچ آپ کو دے کر۔ چوتھا جو ہے وہ ہے آپ آن لائن کام یا پھر گھر بیٹھے پیسے کمائیں والے اس طرح کی آفر وہ دے دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اخبارات اور سوشل میڈیا پہ یہ اشتہارات آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے چند گھنٹوں میں آن لائن کام کریں اور آپ کو ہزاروں ڈالر مل جائیں گے پر منتھ، اور جب آپ اس پہ دلچسپی لیتے ہیں تو آپ کو داخلہ یا سیکیورٹی فیس کے نام پہ کچھ رقم طلب کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا یہ رقم چھوڑ دیں یا جمع کر دیں تاکہ ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر سکیں، یا کوئی بھی نام دے کے، اور جب وہ آپ رقم ادا کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمز آپ سے وہ رقم نہیں مانگتے، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ پھر مہینے کے آخر میں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے کچھ خریداری بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ چیز منگواتے ہیں، آپ کو پیمنٹ پہلے دینی ہوتی ہے ڈاک وغیرہ کو، یہ ایک الگ قسم ہے۔ تو جب آپ چیزیں جو ہے نا وہ منگواتے ہیں جو کہ انہوں نے مختلف اخبارات اشتہارات میں یا پھر فیس بک وغیرہ کے ایڈز میں دیے گئے ہوتے ہیں کہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمت انتہائی کم ہوتی ہے، آپ ان سے متاثر ہو کے ان کو فون کرتے ہیں اور بک کر دیتے ہیں، آپ کو وہ چیز بیچتے ہیں پاکٹ میں کسی بھی ڈاک کے ذریعے، ٹی سی ایس او سی ایس جو بھی ہے، تو وہ آپ کے پاس جب چیز پہنچ جاتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے پیمنٹ کریں، چیز بعد میں دے کے، کیونکہ یہ ڈاک والوں کا جو بھی او سی ایس ہے ٹی سی ایس ہے وہ چیز پہلے نہیں کھولتے، ان کی پالیسی ہے۔ تو جب آپ اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، جب آپ چیز دیکھتے ہو تو وہ وہی چیز نہیں ہوتا، موسٹلی پرانا چیز ہوتا ہے یا اس سے کوئی کم قیمت والا یا پھر کوئی 2 نمبر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ قسم ہے فراڈ کا آن لائن ذریعے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس میں آپ کو ایک ای میل کیا جاتا ہے کہ وہ کسی معروف کمپنی کا یا ادارے کا نام لے کر کہ میں ان کے ساتھ ملازمت کرتا ہوں اور ہمیں اس مقصد کے لیے جو ہے نا آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے، اور زیادہ تر ای میل میں ایک لنک ہوتا ہے جسے کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اور ویب سائٹ کی طرف لے جاتی ہے جہاں پر آپ سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات وہ اس ترتیب سے بناتے ہیں کہ آپ سے بینک ڈیٹیل لے لیں اور پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ سے مطلوبہ رقم نکال لیں۔ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ فیک ویب سائٹس بنے ہوتے ہیں، جب آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک آن لائن نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں، بات چیت کے دوران وہ آپ سے آپ کی خفیہ معلومات لے لیتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ، ای میل وغیرہ ہو، یا پھر آپ کی سیکرٹس کویسچنز ہو، یا پھر آپ کی بینک ڈیٹیل ہو، وہ کسی قسم کی معلومات بھی آپ سے لے سکتے ہیں آپ کو ہیلپ دینے کی بنیاد پر۔ تو اس ساری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ سوشل انٹرنیٹ تو ہے تو بڑی فائدے کی چیز، لیکن اس کے یہ نقصانات بھی ہے، اور لہٰذا تو آپ سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچئے گا، یہ نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اور خاص طور پر ایسے ویب سائٹ اور ایسے فون کالز، ای میلز اور میسیجز، ان کا ہرگز جواب نہ دیجیے جس میں آپ سے وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے پیسے ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں،
کوئی مفت میں آپ کو کروڑوں کی رقم کیوں دے گا؟ تو اس قسم کے آفرز اور لالچ اور اس قسم کے ایڈورٹائزمنٹ اور اخبارات کے اشتہارات وغیرہ پہ کبھی بھی یقین نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کو آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں کسی اور موضوع کے لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔